بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہاری جنس میں سے جوڑے بنائے ہیں، کیونکہ اگر ہم جنس نہ ہوں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور محبت بھی پیدا نہیں ہوتی، یعنی مرد انسان ہو اور عورت جن ہو، وہ تعلق پیدا ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے اللہ نے تمہاری جنس پر جوڑے بنائے ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم، اور پھر تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے بنائے ہیں، پوتے بنائے ہیں، بنین و حفدہ، حفدہ کہتے ہیں پوتوں کو۔ اچھا آپ دیکھیں نا کہ حالانکہ اولاد یا پوتے جو ہیں وہ دونوں سے ہیں نا، لیکن نسبت بیوی کی طرف ہے۔ من ازواج، تمہاری عورتوں میں سے ہم نے تمہیں بیٹے دیے ہیں اور پوتے دیے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ چونکہ سارا نظام عورت ہی برداشت کرتی ہے نا، کہ وہ حمل میں تکلیف کرتی ہے، برداشت کرتی ہے، پھر ولادت کے وقت میں موت کے مرحلے سے گزرتی ہے، پھر سن رضاعت میں محنت کرتی ہے، تو یہ سارا مراحل عورت، اس لیے اللہ نے یہاں بھی عورت کے لیے نسبت کی، وجعل من ازواجکم۔ اسی طرح ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یمن سے آیا، اس زمانے میں کہاں تھی سواریاں اور کہاں انتظام تھے، بوڑھی ماں تھی، اس نے کہا بیٹا مجھے حج کرواؤ، تو اس نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا اور یمن سے چلا، پیدل چلتے 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 مکے میں پہنچا، طواف کرایا، صفا مروہ دوڑائی، پھر منا گیا، مزدلفہ گیا، عرفات گیا، واپس آیا، سب ماں کندھے پہ۔ اب جب طواف زیارت کرنے کے لیے آیا تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت حسن بصری بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے اس کو بتایا تو وہ بڑا خوش ہو کے ان کی خدمت میں آیا اور ان کو ملا اور کہا کہ حضرت میں نے الحمدللہ اپنی ماں کو یمن سے اٹھایا ہے کندھے پہ، اور اسی طرح میں نے اس کو حج میں اور تمام مناسک میں مشاعر میں بھی کندھے پہ اٹھایا ہے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے، تمہاری ماں پر جو ولادت کے وقت میں تکلیف کا ایک منظر ہوتا ہے، تم تو اس گھڑی کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، تم ساری زندگی کا حق ادا کر رہے ہو، کہاں ادا کر سکتے؟ اس کے لیے وہ جو موت اور حیات ہوتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا اللہ عالم زچہ بچہ کوئی بچتا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی بچہ بچ سکتا ہے ماں نہیں بچ سکتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہتے ہیں جی ماں تو بچ جائے گی لیکن بچہ نہیں بچ سکتا، تو وہ جو مرحلہ ہوتا ہے وہ تو گویا کہ اس کو ایک نئی زندگی اللہ عطا فرماتے ہیں، تم تو اس گھڑی کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے، تم حق ادا کر رہے ہو ماں کا۔ اس لیے ہمیشہ یہاں بھی اللہ نے وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور اللہ نے تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے بنائے، وَحَفَدَةً، حفدہ کہتے ہیں پوتے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا فرمایا۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، کیا تم باطل پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں وہ انکار کیسے ہوتا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون، اور نے فرمایا اللہ کو چھوڑ کے تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے رزق آسمانوں اور زمینوں سے دینے میں مالک نہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، نہ وہ آسمانوں سے پانی برسا سکتے ہیں نہ زمینوں سے کھیتیاں اگا سکتے، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خود محتاج ہیں، اگر جمادات ہیں ویسے پتھر ہیں، اور اگر انسان بھی ہوں تب بھی ان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی نہیں اور نہ کوئی طاقت رکھتے ہیں پانی اتارنے کی یا تمہارے لیے رزق مہیا کرنے کی۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ نے فرمایا ہرگز اللہ کے شریک نہ بناؤ، اللہ کے امثال بنا اندادن و اشباہن، اللہ کے برابر شریک بناتے ہو، اللہ کے برابر بت بنا کے ان کو خدا کہتے ہو،
ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، انہ یعلم وہ جانتے ہیں، اور اللہ خود گواہی دیتے ہیں کیا کہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، وانتم بجہلکم تشرکون بہ غیرہ، اور تم جہالت کی وجہ سے اللہ کے شریک بناتے ہو، کبھی اللہ کے شریک بتوں کو بناتے ہو، کبھی انسانوں کو بناتے ہو، اور کبھی درختوں کی پوجا کرتے ہو۔ تو اس لیے اللہ فرمایا کہ جن کے ہاتھ میں خود کچھ نہیں ہے وہ تمہارے نفع نقصان کے کیسے مالک ہو سکتے ہیں؟ تو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے تذکیر بنعم اللہ، اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کے تنبیہ کرتے ہیں کہ میری کس کس نعمت پہ۔ اب دیکھو یہ ایک سانس ہے، ایک سانس ہی رک جائے تو بندہ ختم، اس کی بھی آدمی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہے۔ دیکھیں نا انسان کے لیے پھر کیسے آکسیجن کے انتظام کیے جاتے ہیں، بڑے لوگوں کو پورے کمرے میں آکسیجن رکھ دی جاتی ہے، ٹینٹ لگا دیے جاتے ہیں، لیکن نتیجہ جب سانس میں رکنا ہے السلام علیکم، اس کے بعد کوئی نہ اس کو روک سکتا ہے اور نہ اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہے۔